السلام علیکم ویور کنڈیننٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، تحریک انصاف کے معاملات ایک طرف طے پانے کے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ بیسر گور کی میڈیا ٹاک تمام ٹی وی چینلز پہ آن ایئر ہوئی، لطیف کھوسہ کی میڈیا ٹاک پی ٹی وی تک آن ایئر کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا اور باقی کچھ ایسے معاملات ہیں جو تحریک انصاف کی اب مشکلات میں تھوڑا سا کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک بڑی خبر بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ختیجہ شاہ رہا ہو چکی ہیں اور ان کی خبر ابھی تک عوام تک نہیں پہنچی۔ ختیجہ شاہ رہا ہو کہ اپنے گھر پہنچ چکی ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اور اب جو معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید ہیں، ان کی نظر بندی کے جو احکامات تھے وہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم انہیں نہیں اور بند کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پیش رفت ہے۔ اگر صنم جاوید کی رہائی ہو جاتی ہے تو آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں اور تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کہاں کون اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بشریٰ بیگم ایک بار پھر میدان میں ہے اور انہوں نے کافی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ ان کی بات چیت کچھ لوگوں سے ہوئی ہے اور وہ کافی مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ صدر عارف علوی کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پیغام رسانی بھی ہوئی ہے، اور شعیب شاہین نے پھر ملاقات ان کے ساتھ علوی کے ساتھ کر کے اڈیالہ کے اندر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تک وہ پیغام پہنچایا ہے۔ تو اب عمران خان نے کیا اس کا اوپر جواب دیا تو آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے چیئرمین بیسر گور علی خان اور ان کے جو وکلا ہیں، حال ہی میں تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سردار لطیف خان کھوسہ، انتظار پنجوتا اور شعیب شاہین، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں وہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی، تو وہاں پہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو دکھائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پی ٹی وی کے اوپر بھی وہ آن ایئر ہوئی۔ سردار لطیف خان کھوسہ جو بڑے ہارڈ ہیٹر ہیں، بڑی اگریسو بات کرتے ہیں، کوئی وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے، ان کی جو گفتگو تھی وہ پی ٹی وی پہ بھی دکھائی گئی۔ پی ٹی وی کا وہاں پہ مائک بھی تھا، کیمرہ بھی تھا، اور پی ٹی وی نے پھر وہ لائیو نشر بھی کی۔ سردار لطیف خان کھوسہ کی جو میڈیا ٹاک ہے، تو سردار لطیف خان کھوسہ جس طرح بولتے ہیں، جس طرح ان کا دبانگ انداز ہے، تو وہ کافی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کو اب وہاں تھوڑی سی سپیس ملنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ختیجہ شاہ کی ضمانت ہو چکی ہے، کوئٹہ سے وہ رہا ہو چکی ہیں، رہا ہو کے وہ لاہور اپنے گھر پہنچ چکی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں وہ، اور اب یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کبھی انہیں 3 MPO کے تحت بند کر دیا جاتا تھا، کبھی انہیں FBI کا نوٹس تھما دیا جاتا تھا، کبھی 9 مئی کے واقعات کے اندر کبھی مرڈر کی FIR ان کے اوپر کاٹ دی جاتی تھی۔ تو اب تھوڑی سی ان کی جو مشکلات ہیں وہ تحریک انصاف کی کم ہوئی ہیں۔ یہ نظر آتا ہے کہ اگر ختیجہ شاہ کے خلاف جو ہو رہا تھا اس کو رہائی مل گئی ہے، کس طرح ان کو ایک بڑا بھونڈا سا مقدمہ تھا FBI کا، اس میں نوٹس کیا گیا، پھر FBI کو اجازت دے گی جی وہ ان کے سے جیل میں تفتیش کرے۔ اب ختیجہ شاہ رہا ہو چکی ہیں۔ ختیجہ شاہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ مرکزی ملزم تھیں 9 مئی کی۔ اگر ختیجہ شاہ کی رہائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو پھر رہا ہو جائیں گے، خاص طور پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، مختلف MPs MNAs، جو اس وقت 9 مئی والے دن کہیں پہ موجود بھی نہیں تھے، جو اپنے حلقوں میں تھے یا جو دور دراز پنجاب کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر تو پھر وہ FIR نہیں بنتی تھی۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے وہ کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک راجن پور کا کوئی بندہ ہے جیسے محسن لغاری ہے یا بہاول پور سے ہے، رحیم یار خان سے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی تنصیبات کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو اب پھر ان کی رہائی اور ان کے جو پولیس ہراساں کر رہی تھی، تو اب امید ہے کہ ان کو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب ختیجہ شاہ کو ضمانت مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کچھ معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔
پھر پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تحریک انصاف کے لیے، اور تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان تھا اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف کو جو دوڑ سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب کاغذات نامزدگی کا پروسیس چل رہا تھا، یا پھر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ RODROs کے آفس میں جا رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا۔ مختلف اضلاع میں یہ شکایات موصول ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر یہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملا، اور لاہور کے اندر کافی تعداد میں فقراء کو اٹھایا گیا جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے۔ مختلف کینڈیڈیٹس کے جو تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بلہ کا واپس ملنا تحریک انصاف کی بڑی فتح ہے۔ اب بلے کے نشان کے اوپر جو بھی کھڑا ہوگا وہ یقینی طور پہ جیت سکتا ہے، اس کے پاس یہ مارجن ہے۔ عوام کی جو محبت ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ عوام تو یقینی طور پہ جس کے نشان بلہ ہوگا اس کے اوپر ٹھپا بھی لگائیں گے۔ تو تحریک انصاف اب جو میدان مارتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بشرا بیگم نے اہم کردار ادا کیا ہے، کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ پیغام رسانی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی کے ساتھ بھی کچھ اہم لوگوں نے ملاقات کی ہے۔ صادق سنجرانی کچھ لوگوں کا پیغام لے کے آتے ہیں عارف علوی کے پاس، عارف علوی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں شعیب شاہین پھر جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ میں وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر اڈیالہ کے اندر جو قیدی ہیں 3، مخدوم شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز رائی اور عمران خان۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تینوں کی بھی آپس میں ان کو آپ کچھ ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ ملاقات کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اب ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں گپ شپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے یا تیسرے دن کہیں نہ کہیں ان کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کہیں بیٹھ کے کچھ صلاح مشورے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ جو شعیب شاہین پیغام لے کے جاتے ہیں عارف علوی کا، جو عارف علوی کو صادق سنجرانی دیتے ہیں، صادق سنجرانی کو کوئی اور پیغام دیتا ہے، تو وہ اب کچھ نہ کہیں جو رابطے ہیں، وہ تعلقات ہیں، وہ بحال ہونے شروع ہو گئے۔ ایک آفر بھی کی گئی تھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کہ آپ کچھ یہ واقعات کی مذمت کر دیں اور کچھ لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کن لوگوں سے لا تعلقی کرنی ہے، کیا کسی چیز کی مذمت کرنی ہے۔ ابھی الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے، الیکشن آپ فری اینڈ فیئر کروائیں گے تو میری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہے۔ آپ اپنی کام سر انجام دیں، میں اپنے کام سر انجام دوں گا، آپ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہونے دیں۔ تو اس کے اوپر اب کچھ لوگوں نے سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ یہ جو ان کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ کوئی اتنا غلط نہیں، یہ تو ٹھیک مطالبہ ہے، یہ تو پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، تاکہ جو پروسیس ہے جمہوری پروسیس یہ آگے بڑھے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب آگے بڑھیں گی، آگے بڑھنی چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے کانوں سے اب دھواں نکلنا شروع ہو گیا، وہ عدلیہ کے اوپر اس طرح چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ اگر ان کی اپنی ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو خود 4 منٹ میں ضمانت مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کسی اور کو عدلیہ ضمانت دے تو پھر وہ عدلیہ کے رشتے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق تھا، یہ اس کا بھانجا تھا، اس کا بھتیجا تھا، اس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا۔ پھر جس طرح شہباز شریف کر رہے ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو یہ بات زیب نہیں دیتے کہ وہ معزز عدلیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں، اور وفاقی وزراء جو سابق وفاقی وزراء ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے۔ عدلیہ انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کے حق میں فیصلہ آئے تو ہمیں لگتا ہے جی یہ شاید غلط ہے، ہمارے حق میں آئے تو وہ ہمیں لگتا ہے جی یہ ٹھیک ہے۔ ججز نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو،
تمام جو جوڈیشری ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں جو چیز بہتر وہ سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان کو، ANP والوں کو یہ دیکھنا چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ عدلیہ کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے کانوں سے جو دھواں نکل رہا ہے، یہی لگ رہا ہے کہ اب اقتدار چھین رہا ہے ان سے، اب ان کے آخری ایام ہے۔ تو ناظرین، جیسے ان کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔